مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے تعلق سے ہم کچھ مدنی پھول جسے ہم پوائنٹس یا نوٹس بھی کہہ سکتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، اگر دوسرا شخص اسی کو آڑ بنا کر اس کے چلنے کی رفتار کے عین مطابق اس کے ساتھ ہی گزر جائے تو پہلا شخص گنہگار ہوا، دوسرے کے لیے یہی پہلا شخص سترا بھی بن گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دو شخص ہیں جو گزرنا چاہتے ہیں نمازی کے آگے سے، کوئی گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے شخص نے دیکھا کہ یہ گزر رہا ہے تو اس نے اس کے ساتھ یہ بھی گزر گیا ساتھوں ساتھ، تو نمازی کے آگے سے کون گزرا؟ اصل میں پہلا شخص گزرا نا، دوسرا شخص تو اس کو سترا بنا کر کے گزرا، تو پہلا شخص جو نمازی کے آگے سے گزرا وہ گنہگار ہے، اور دوسرا شخص جو اس کو سترا بنا کر کے گزرا یہ گنہگار نہیں ہے۔ نماز با جماعت میں اگلی صف میں، آگے والی صف میں جگہ ہونے کے باوجود کسی نے پیچھے نماز شروع کر دی تو آنے والا اس کی گردن پھلانگتا ہوا جا سکتا ہے، جو بعد میں آیا وہ سامنے والے کی گردن پھلانگ کے، یعنی اس کو ہٹا کر کے وہ آگے آ سکتا ہے۔ اس کے گردن پھلانگنا بولتے، دو شخص بیٹھے ہیں اس کو سائیڈ پہ کر کے ہم جو آگے آتے اس کو بولتے گردن پھلانگنا۔ یہ پہلے بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ ہمارے کو پھلانگ کر کے آگے کیسے چلا گیا ہے نا۔ تو نماز با جماعت میں اگلی صف میں یعنی آگے والی صف میں جگہ ہونے کے باوجود کسی نے پیچھے نماز شروع کر دی تو آنے والا اس کی گردن پھلانگتا ہوا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی حرمت اپنے آپ کھوئی۔ سامنے والے نے اگر اس کو پھلانگا تو یہ اس کی غلطی ہے، پیچھے نماز کیوں شروع کرا اس نے، آگے جگہ خالی تھی تو۔ اگر کوئی اس قدر اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ گزرنے والے کے اعضاء نمازی کے سامنے نہیں ہوئے تو گزرنے والا گنہگار نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ہائٹ پر 8 فٹ کی ہائٹ پہ نماز پڑھ رہا ہے یا 7 فٹ کی ہائٹ پہ نماز پڑھ رہا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اوپر پہلے مالے پہ نماز پڑھ رہا ہے، گزرنے والا گزرا تو اب یہ نمازی کے سامنے اس کے اعضاء نہیں ہوئے تو یہ گنہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمازی کے آگے سے گزرنا ہے، دو شخص ہیں جنہیں نمازی کے آگے سے گزرنا ہے، اور نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے؟ منع ہے اور گناہ ہے۔ اب گزرنا ہے تو کیا طریقہ اپنائے، کیا حکمت عملی اپنائے کہ ہم گزر سکیں؟ اس کو جو ہے نا پریکٹیکل ویڈیو میں انشاءاللہ سمجھ لیں گے، میں سینڈ کرنے والا تھا بھول گیا۔ کوئی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو نمازی کو اجازت ہے کہ وہ اسے گزرنے سے روکے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس کے سامنے سے گزر رہا ہے تو نمازی کو اجازت ہے کہ وہ اس کو نماز کی حالت میں بھی روک سکتا ہے۔ اب کس طریقے سے روکے گا؟ سبحان اللہ کہے، تسبیحات زور سے پڑھے، یا بلند آواز میں قراءت کرے، جہر سے قراءت کرے، الحمدللہ رب العالمین زور سے پڑھے تو سامنے والا سمجھ جائے گا نا کہ یہ نماز میں رک جائے گا۔ یا ہاتھ یا سر یا آنکھ کے اشارے سے منع کرے، ہلکا سا ہاتھ کے اشارے سے بھی منع کر سکتا ہے نا، سر سے بھی منع کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ مثلا کپڑا پکڑ کر جھٹکا یا کپڑا پکڑ کر جھٹکا مارنا، یا اس کو کپڑا پکڑ کر کے پیچھے کھینچ لیا، تو اس طریقے سے نہ کرے۔ اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز ہی جاتی رہی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ اشارہ تو دے سکتے ہیں، اگر کوئی گزر رہا ہے، آپ نماز میں ہے، کوئی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ اشارہ دیں گے، مگر اس انداز میں کہ آپ کا عمل کثیر نہ ہو۔ اب تسبیح بھی آپ نے کہے، سبحان اللہ پڑھے یا زور سے آپ نے قراءت کری، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ نے ہاتھ سے بھی اشارہ کرا
تو تسبیح اور اشارہ دونوں کو بلا ضرورت جمع کرنا مکروہ ہے. دو چیز کے ذریعے اشارہ نہ کریں، یا تو آپ تسبیح پڑھیں یا آپ ہاتھ سے اشارہ کریں. عورت کے سامنے سے گزرے، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے، کوئی اس کے سامنے سے گزرا تو عورت تصفیق سے منع کرے. تصفیق کسے کہتے ہیں؟ یہ تصفیق ہے، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلی الٹے ہاتھ پہ مارنا. تصفیق سے منع کرے یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے. عورت کے سامنے سے گزرے تو عورت تصفیق سے منع کرے یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے. یہ عورت کے لیے. اور مرد جو ہے تسبیح کہے گا، ہے نا، یا بلند آواز سے قرات کرے گا. اب ہوا الٹا، اگر مرد نے تصفیق کی یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی الٹے ہاتھ پہ مارا، مرد نے تصفیق کی اور عورت نے تسبیح کہی، زور سے سبحان اللہ کہی، تو نماز فاسد نہ ہوئی، نماز فاسد نہ ہوئی، مگر یہ کرنا خلاف سنت ہوا. یہ کام خلاف سنت ہوا. عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ تصفیق کرنا چاہیے، ہے نا. طواف کرنے والے کو دوران طواف نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے. طواف کرنے والے کو طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے. صلو علی الحبیب